بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، اپنی زندگی کے صرف 2 سے 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ جتنی بھی آپ کو پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی تنگ دستیاں ہوں گی، جتنی بھی بے روزگاری ہوگی، جتنا بھی آپ کا ہاتھ تنگ ہوگا، تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا، بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دولت کا مسئلہ ہو، پیسوں کی کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، تنگ دستی ہو، گھر میں جو ہے وہ فاقے پڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، رزق اور دولت کے جتنے بھی مسئلے ہوں گے، آپ کو لگتا ہو کہ آپ پر کوئی بندش آ گئی ہے، کوئی بری نظر لگ گئی ہے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں 2 سے 5 منٹ نکال کر ضرور کیجئے گا۔ آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو وظیفہ پورے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ہی فائدہ حاصل ہو، ورنہ ویڈیو ہم چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تفصیل میں سمجھانے کے لیے لمبی ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ میرے دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہر بات آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ آپ لوگ جو ہے وہ میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں کیا ہے، اس کو کبھی پوری زندگی میں پیسوں کی، رزق کی تنگی نہیں رہی۔ اس نے اگر اپنے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگا ہے تو اللہ پاک نے اس کو 10 لاکھ سے نوازا ہے۔ اگر اس نے 10 لاکھ مانگا ہے تو اللہ نے اس کو اپنے غیبی خزانوں میں سے اس سے دگنا نوازا ہے۔ ناظرین، ایک بات ضرور سمجھیے گا کہ دینے والی پاک ذات صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر آپ کو پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی اور اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں میں سے غیبی مدد ضرور فرمائیں گے۔ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ہم آپ لوگوں کے لیے آسان وظائف ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا کام بہت آسانی سے ہو جائے اور آپ لوگ فوری وظیفے کو پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ وظیفہ کرنے سے بے حد فائدہ ہوگا۔ ناظرین، جب بھی اپنے مشکل دنوں میں پیسوں کی ضرورت ہوئی، اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ میرے وہ تمام ناظرین، بھائی بہن، دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں، پیسے ان کے پاس بالکل ختم ہو چکے ہیں، پیسہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ انہیں صاف صاف جواب دے دیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں انہیں صرف نہ سننی پڑتی ہے۔ یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں، سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ فوری طور پر ارجنٹ پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ ارجنٹ کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، ایمرجنسی، یعنی فوری طور پر اگر کسی کو پیسے کی شدید ضرورت پڑ گئی ہو، کسی بندے کو فوری طور پر اگر کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، یہ وظیفہ کی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں، آپ لوگ اگر دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، گھر میں ہے تو گھر پہ پڑھ لیں، یا 5 وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس وظیفے کو گھر میں سکون سے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے بستر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو دکان پر ہیں وہ دکان پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو بھی آپ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ وضو آپ کا ٹھیک ہوگا تو وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کا ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کو جون سا مرضی آتا ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کو 1 دن میں ہی اتنا فائدہ ہوگا، 1 دن کے اندر ہی آپ لوگوں کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 1 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ تینوں ناموں کو ملا کر آپ نے ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح پر پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے ہیں تو ایک شمار ہوگا، اسی طرح آپ نے ایک تسبیح پر 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں ہے تو کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ ہی پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میرے دوستو، آپ نے اللہ پاک کے آگے گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار وظیفے کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 ناموں کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ آج کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا، اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا بتائیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ ناظرین، یاد رکھنا، 3 گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی نہیں معاف کیا جائے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ ناظرین، اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کی بغیر مر جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جادو جو ہے وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایک زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقہ اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر گمان کرنا کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، اس پر جادو، جنات اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کرو، بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ اور خاص طور پر صبح شام سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خون رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آتی تو اس کی تو جیسے عید ہی ہو جاتی۔
صبح ہوئی تو وہ دورہ دورہ گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی ہے، وہ بے نسل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار آس بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا خاص لفظ استعمال کیا۔ جب بھی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا، ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقام کا غم ستاتا رہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے، جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اب وہ گرنے ہی والا ہے۔ وہ بندہ چند لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ بے نسل ہو گئے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشخبری سنا دی گئی جو پہلے کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کی جڑ کٹ جائے گی اور یہی ابتر ہے اور بے نام و روشن رہیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔ سورۃ کوثر جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے حیران رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے بڑھ گئے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، تاکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا دیے۔ ناظرین، یہ سورۃ کوثر کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں خود قرض میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اتنی بڑی رسوائی ہے، اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آج کے بابرکت دن میں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 4 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد 4 بار پڑھ لینا ہے۔ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سورۃ کوثر کو بھی آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یقین جانو، ان وظائف سے اتنا فائدہ حاصل ہوگا، ان وظائف سے ایسا موضوع ہوگا کہ اب لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق و دولت کی ایسی پرواہ نہیں رہے گی، پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، سچے دل کے ساتھ، اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو قبول فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ، میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے۔ ناظرین، ایک دفعہ وظیفہ دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ 4 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے اللہ پاک کے آگے گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔